جی میں عاطف رضوی تمام دیکھنے والوں کو IDWC کے پلیٹ فارم سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج پھر ایک اور فیمیل نے بچے دیے اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی سب کو سجیسٹ کیا تھا کہ اس بزنس میں اس کو بزنس کے طور پر اڈاپٹ کریں۔ باقی کاروبار اپنے جو بھی آپ ہیں اس کو کرتے رہیں، جابس کر رہے ہیں وٹ ایور جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ایک سائڈ بزنس کے طور پر جو کہ ایسا سائڈ بزنس جو کہ آپ کے مین بزنس سے زیادہ آپ کو پروفٹ دے گا، تو اس کو کرنے میں کیا نقصان ہے، کیا حرج ہے؟ مثال کے طور پر آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت جو مارکیٹ کی ریشو ہے ہمارے پاکستان میں، تمام ایکسپینسز نکال کر 1 کروڑ کا انویسٹ کروں تو تمام ایکسپینسز نکال کر آلموسٹ 50,000 روپے کی آپ کو بچت آتی ہے۔ تو آپ مجھے اس میں بتائیں بات، 2 لاکھ روپے کا جانور آپ لیتے ہیں، 2 لاکھ کا جانور لے کے آپ کون سا ایسا بزنس ہے جس میں 400 500 600% ریٹرن ہو؟ اس سے زیادہ آسان اور سیکیور اور ٹینشن فری بزنس اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں، آپ نے صاف صفائی کرنی جانور کی، اگر آپ ملازم ہی نہیں رکھ سکتے، ایک آدھ جانور تو خود بھی پالا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے صفائی کرنی ہے اور کھانا ڈالنا ہے، یا اس کی میڈیکیشن کا، اس کی ہیلتھ کا، صحت کا خیال رکھنا۔ اگر آپ کوئی انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا لاکھوں روپے کمانے کے لیے، بدلے میں لاکھوں روپے آپ کو ملے گا، اور اٹس کالڈ سیلف امپلائمنٹ، یعنی کہ آپ کسی کا ملازم نہیں، خود کا بزنس ہے، اس کو آپ بس لوک آفٹر کرنے آنا ہے۔ اس سے آسان بزنس کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو آرام سے آپ کو لاکھوں روپے بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک چیز جو آپ کو لاکھوں روپے ریٹرن میں دے رہی ہے، آپ اس کو کھانا ڈال لیں، صاف صفائی کر لیں، اس کی ہیلتھ کو مینٹین کر لیں، یعنی میڈیکیشن، تھرو میڈیکیشن اگر کوئی ایشوز آتے ہیں تو ادروائز جنرل میڈیکیشن یعنی وائٹامن وغیرہ کی صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں جانور کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اگر آپ کوئی انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر آئی ڈونٹ نو کیا اس کو سجیشن دینا چاہیے۔ ایک چیز لاکھوں روپے آپ کو دیتی ہے اور اٹس کالڈ سیلف امپلائمنٹ، یعنی کہ آپ کسی کا ملازم نہیں ہیں، اپنا بزنس ہے، خود کا بزنس ہے، اور آپ کو ایفرٹس کے بدلے 400 500% آن دا کیپٹل آپ کو پے بیک چیز کر رہی ہے۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو کسی فائدے کو اپنے تک محدود رکھے۔ میں I would love to share the idea through which other people can also make money and profit۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ کہ وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ دوسرا بندہ بھی اس بزنس میں آ جائے، اس بزنس میں آ جائے، اور وہ آئیڈیا جو سا وہ ایکسپوز ہو جائے اور سارے لوگ کرنے لگ پڑے۔ ایسا نہیں ہے، اتنی بڑی عوام ہے، جتنے مرضی لوگ کریں، اس کی ڈیمانڈ نہیں ختم ہوتی ہے جرمن شیپرڈ کی، اور جون سا مرضی رنگ لے لیں اس کا، بلیک اینڈ براؤن سدا بہار ایور گرین کلر ہے، بلیک اینڈ ٹین، بلیک اینڈ براؤن، یہ جو آج کل چل رہے ہیں شیڈ، جو بلیک ہے وہ نیا شیڈ ہے، وہ بھی چل رہا ہے، سارے شیڈ جو سے اس کے چلتے ہیں۔ کوئی اکثر لوگ مجھ سے آج کل یہ سوال کرتے ہیں فون کر کے، جی کون سے والا شیڈ جو سے اس کی بریڈنگ سٹارٹ کریں؟ میں بولتا ہوں یار جو بھی اچھی کوالٹی میں مل جائے اس کو سٹارٹ کریں، رنگ مت دیکھیں، کوئی پابندی نہیں ہے جرمن شیپرڈز میں شیڈ کی، ہر طرح کا آدمی جو سے، اور خاص طور پہ اکثر جو عام جو کامن لوگ ہیں ان کو تو رنگوں سے غرض بھی نہیں ہے، وہ تو صرف مطلب وہ جرمن شیپرڈ ہونا چاہیے، یہ تو بہت زیادہ باریکیاں اور ایسے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور پاکستان کے باہر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ تو ہے ہی نہیں ہے جتنا کمپلیکس ہم نے اس کو پاکستان میں کیا ہوا ہے۔ جرمنی میں جاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا، یورپ میں دیکھا، اسپین میں دیکھا جا کے، اتنے کمپلیکس تو وہ ہے ہی نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو کمپلیکس کیا ہوا ہے، کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے نا۔ یہاں پہ شیڈز، اس کی دم ایسے تو اس کا رنگ ایسے تو اس کا ماسک ایسے تو یہ تو وہ، دس اینڈ دیٹ، نو۔ جانور کی انسٹنکٹس، باہر کیا دیکھا جاتا ہے؟ باہر دیکھا جاتا ہے جانور کی انسٹنکٹس۔ یہ صرف ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس کو کمپلیکیٹ کیا گیا ہے، شیڈ ایسا ہونا چاہیے، ماسک ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز وہ چیز۔ فورن کنٹریز میں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جا کر، انسٹنکٹس کو، خصلت کو جانور کی دیکھا جاتا ہے کہ جانور کی ہیبٹس کیسی ہیں، اس کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے، کیا وہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے، جو چیز آپ کمانڈ اس کو دے رہے ہیں کیا وہ اس کو پک اپ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں جانور کی اوورآل یعنی کہ اپیرنٹ جو اس کی اپیرنس ہے، جو اس کو کنسیڈریشن میں بہت زیادہ لیا جا رہا تھا، ویئر ایز کہ جو اس کی انسٹنکٹس ہیں ان کو نہیں مد نظر رکھا جا رہا تھا، جو کہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اگر گندی گاڑی، اچھی گاڑی چلائیں نا تو آپ کو بس گندی گاڑی جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی، انٹل انلیس کہ آپ اچھی گاڑی میں بیٹھیں، آپ اس کو ڈرائیو کریں، آپ مرسیڈیز بینز کو ڈرائیو کریں، آپ کہیں گے او مائی گاڈ، گاڑی اس کو کہتے ہیں، جس میں بیٹھے ہوئے تو اس کو اچھا سمجھتے تو وہ تو اٹس ناٹ ایون اے کار ورتھ کالنگ اے کار۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی جو انٹرنل
انسٹنکٹس ہیں اس کو بہت زیادہ مد نظر کریں کہ جانور کی خصلت کیا ہے. کیا وہ جلدی سے چیزوں کو پک کرتا ہے, انٹیلیجنٹ ہے. جس مقصد کے لیے اس جرمن شیپرڈ کو کریٹ کیا گیا تھا, میں اس کی کئی دفعہ بیک گراؤنڈ بتا چکا ہوں کہ ہٹلر نے وولفز کو شیپ ڈاگس کے ساتھ کراس کروا کے انٹیلیجنس کے کام کے لیے ایک سمارٹ بریڈ کریٹ کی تھی. اب یہ اتنا انٹیلیجنٹ جانور ہے, ہمارے یہاں تو اس سے استعمال ہی کچھ نہیں لیا جا رہا. یہ سمجھیں کہ آپ کے کھانا نہیں پکائے گا, آپ کے کپڑے نہیں پریس کرے گا, ادروائز یہ باقی تقریباً ساری چیزیں کر سکتا ہے, جیسے نیوز پیپر پھینکنے سے لے کر, ریسکیو ڈاگ سے لے کر, جن سے گارڈ ڈاگ سے لے کر, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہ ٹوائے کیٹیگری میں آ جاتا ہے. واحد ڈاگ ہے جو کہ ملٹیپل جن سے آپشنس میں یوز ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ہو جاتی ہے جانور. اب اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ بچوں کے ساتھ بالکل بچہ ہو جاتا ہے. چھوٹے پاپا جو ہے نا اس کے ساتھ ہو جائے, جیسے کہ پپی ہے. بڑا جانور بھی یہ انٹیلیجنٹ ہے. اگر نہ انٹیلیجنٹ ہو, اب کئی آپ نے جانور دیکھے ہوں گے جو کہ وہ بظاہر بہت خوبصورت ہے لیکن گھر کے بچوں کو کاٹتے ہیں, تو میں تو اس کو کوئی پوائنٹس نہیں دیتا, چاہے وہ جتنا مرضی حسین اور خوبصورت جانور ہے. جب اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے, عقل مند نہیں ہے, تو وہ کیا فائدہ اس جانور کا. میرا نزدیک اگر میں اگر اس کی ججنگ کروں, میں اس کو کر دوں گا کہ یار اس آؤٹ سے کے مقصد کریں جانور وہ جو کہ سافٹ ہو, مائلڈ ہو, اور موقع کے مطابق چیزوں کو اڈیپٹ کرے, انوائرمنٹ کے مطابق دیکھے, سرکمسٹانسز کے مطابق اڈیپٹ کرے اور انیشیٹو لے. اگر مالک کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے مالک پہ کوئی حملہ کر رہا ہے, تو اچھے ڈاگ کی خصلت یہ ہونی چاہیے کہ وہ فوری طور پر آگے اس کو ڈیفینڈ کرے. جیسے کہ میری لائف ہسٹری لوگوں کو معلوم ہے کہ میری محبت کا آغاز جو جانور کے ساتھ, وہ ایک پپی نے میری زندگی بچائی تھی بچپن میں, وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا. اب یہ چیز ہونی چاہیے جانور میں کہ وہ آپ کو فوری طور پہ ڈیفینڈ کرے. اب فار ایگزامپل ورسٹ سینیریو میں کیا ہوگا, آپ پہ کسی نے حملہ کر دیا, اب جرمن شیپرڈ جناب بجائے آپ کی حفاظت کرنے کے وہ خود دم دبا کے بھاگ گیا. اب کیا اس جرمن شیپرڈ کا فائدہ, مجھے بتائیں بات. اب ڈاگ تو یہ ہونا چاہیے جو گارڈ بھی کرے, مالک کے ساتھ کھیلے بھی. اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی بلائنڈ ہے, اس کو لے کے جائے, اس کو راستہ دکھائے ایک دو بار. یعنی اب میں مثال آپ کو دینا لگا, بلائنڈ کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے. جو بلائنڈ ہے اس کے ساتھ بچپن میں ایک پپی کو لگا دیا جاتا ہے, اور جو اس کی ریکوائرڈ جگہ ہے جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں اس کا ایک ساؤنڈ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو شاپ اسٹور. اب وہ پپی جو ان سے ہے, وہ جو ساتھ دیکھنے, جو بندہ جس کی آنکھیں ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ چلتا ہے. بلائنڈ کے پپی کے ساتھ جو ان سے وہ چل کے اسٹور پہ جاتا ہے. اسٹور نا آئی وانٹ ٹو گو ٹو دی فارمیسی. اب وہ فارمیسی پہ اس کو لے جائے گا, اس کے ساؤنڈ کو پک کرنے لگ پڑتا ہے. 2-3 مہینوں میں جانور پک اپ کر لیتا ہے. کچھ عرصہ کے بعد یہ ہوگا کہ 2-3 مہینے کے بعد وہ پپی بھی بڑا ہو جائے گا, اور پھر جو بندہ دیکھ سکتا ہے وہ رک جائے گا ان کے ساتھ جانا. اور جو پپی اور جو ڈاگ اور اس کا جو اونر ہے جو بلائنڈ ہے, اندھا ہے, وہ اب جو اس کو جو بولے گا جانور اس کو وہاں پہ لے جائے گا, اس کو سٹک بھی نہیں یوز کرنی پڑے گی. اور جانور تو اتنے سمارٹ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ بس آ رہی ہے اور جانور ایک دم کتا مڑ کے دیکھے گا تو پھر وہ کہے گا. جانور ڈاگس خاص طور پہ یہ تو خاص طور پہ جرمن شیپرڈز, تو ان کی جو سونگنے کی صلاحیت ہے, the real magic is in their nose. ٹھیک ہے, یہ کلومیٹرز کے فاصلے سے چیزوں کو سونگ لیتے ہیں, سینس کر لیتے ہیں, اور سینس بھی کر لیتے ہیں. یعنی ان کی سننے کی صلاحیت بھی عام جانوروں سے, ڈاگ سے زیادہ ہوتی ہے. اب ایک بلائنڈ کے ساتھ مثال کے طور پر اندھے آدمی کے ساتھ ہی چل کے جا رہا ہے, تو وہ دور سے بس آ رہی ہے, اس نے دور سے سینس کر لینا ہے. اس کی ویزیبلٹی کے ذریعے نہیں, بلکہ وائبریشنز کے ذریعے, جو زمین کے ذریعے زمین میں وائبریشنز ہو رہی ہوں گی, وہ اس کو ساؤنڈ افیکٹ جو سا ہے, اس کو ایک طرح سے سونار بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن ناٹ ریئلی لائک ڈولفنس, اس طریقے سے تو نہیں, لیکن کافی حد تک اس طریقے سے ہے بھی, کہ وائبریشنز کو یہ فیل کر لیتے ہیں. اکثر آپ کا ڈاگ جو سے اچانک زلزلوں سے پہلے, میں نے لوگوں کو کئی دفعہ بتایا, میں نے کہا آپ نے محسوس کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ ابھی زلزلہ پہنچنے سے پہلے ڈاگز جو سے ہیں اور پرندے جو سے ہیں, وہ پرندے اڑنے لگ پڑتے ہیں, شور کرنے لگ پڑتے ہیں, اور ڈاگز بھونکنے لگ پڑتے ہیں زلزلہ آنے سے پہلے. تو اس کو ڈاگ جو سے وہ اس کو نوٹیفائی کر دیتا ہے, انٹیمیٹ کر دیتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہونے والی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نہ پرندوں کے شور مچانے کو, اور نہ کسی, اگر گھر میں کتا اور وہ بھونک کر ہم سمجھتے ہیں پاگل ہے, تو ظلم میں بھونکی جا رہا ہے. یہ لوگ بیوقوف نہیں ہے, سینسلیس جانور نہیں ہے کہ خام خواہ میں بھونکی جا رہا ہے. جب آپ کا ڈاگ بھونکے تو آپ غور کریں, اٹھ کے دیکھیں جا کے, کچھ نہ کچھ تو ہے.
اگر کچھ بھی نہیں نظر آئے تو ایٹ لیسٹ آیت الکرسی ریسائٹ کر دیں جا کے، کہ کیونکہ ان کو آسیب، جنات، بھوت وغیرہ وہ بھی دکھائی دیتے ہیں. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہاں پہ کچھ نہ دکھائی دے، آپ کہ یار کتا خام کا بولی جاتا ہے نیند خراب کرتا ہے. نیند خراب نہیں کرتا ہے. there always a reason why your dog would be barking. The dog wouldn't be barking without a reason. That's no way possible. ٹھیک ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ خام خواہ میں کتا آپ کا بھونکی جا رہا ہے. نو، either earthquake آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، یا کوئی جن بھوت وغیرہ کوئی ایسی چیز یہ ہے. میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی، میں نے ایم اے اکنامکس بھی کیا، ایم بی اے بھی کیا، لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں جو سپر نیچرل چیزیں ہیں ان چیزوں میں بلیو کرتا ہوں. آئی اسٹرانگلی بلیو ان دی ادر سائڈ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، دا اسپرچل سائڈ آف دا ورلڈ. آئی ڈو بلیو کہ یہ جادو ٹونا وغیرہ، آسیب، جنات، بھوت وغیرہ ایگزسٹ کرتے ہیں. آئیں اب آپ کو چلتے ہیں جس مقصد کے لیے آج کے سیگمنٹ کیا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے بھی ایک فیمیل نے بچے دیے تھے، کچھ ہفتے پہلے، پھر ایک اور نے دیے، پھر ایک اور فیمیل بچے دیتی رہتی ہیں. لاسٹ ویک ایک اور فیمیل نے بچے دیے، آپ ڈلیور کیے. میں آپ کو آج دکھانا چاہ رہا ہوں. اور مقصد جو بات کرنے کا آج کے سیگمنٹ کا وہ یہ تھا کہ یہ بہت چھوٹی انویسٹمنٹ ہے. 2 لاکھ روپیہ کچھ پیسہ نہیں ہوتا، بہت چھوٹی انویسٹمنٹ ہے. آپ بھی ایک اچھا سا جانور لیں، میل لیں یا فیمیل لیں. اگر ایک فیملی میں مثال کے طور پر ایک کزن ہے، کزن کو فیمیل دلوا دیں، آپ میل لے لیں. اس طرح میل ملا کر ایک میل لے لیں، ایک فیمیل لے لیں، اور جرمن شیپرڈز رکھیں. جرمن شیپرڈ کے علاوہ کچھ نہ رکھیں، اور کچھ بکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں. میرے اور کاروبار بھی، میں پولٹری کا بزنس بھی کرتا ہوں، ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کرتا ہوں، پھر بھی میں یہ چیز کر رہا ہوں. ایک تو جنون ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن فائدہ بھی ہے اس میں. سیدھی بات یہ. تو آپ جو فائدہ میں حاصل کر رہا ہوں، اور اسی طرح میرے طرح اور بہت سارے نامور لوگ، بڑی بڑی مشہور ہستیاں بھی اس کو کر رہی ہیں. میں آن دی ریکارڈ ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بری بات ہے. مشہور ہستیاں ان کو کر رہی ہیں، جرمن شیپرڈ پال رہی ہیں. وہ پاگل تو نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ میں آیا تبھی تو وہ کر رہے ہیں. تو آپ بھی جرمن شیپرڈ آج ہی لیں، اچھا سا بچہ لیں، جانور پالیں، اور ڈھیر سارا پیسہ کمائیں گھر بیٹھے ہوئے، جس میں آپ کو کوئی زحمت نہیں. آپ اتنی ایڑیاں رگڑتے ہیں. لوگ معمولی سے، میں نے دیکھا، نوکری کر رہے ہوتے ہیں، 30-35 ہزار روپے کی نوکری کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. جھڑکیں کھا رہے ہیں، اتنا اسٹریس، ڈپریشن برداشت کر رہے ہیں. مطلب لیونگ ود اے فریم. ٹھیک ہے، why don't you live a frameless life, you know, no restriction life. کسی حیسل اور ڈپریشن اور پابندی سے بغیر جو ان سے آپ لائف کیوں نہیں گزارتے؟ آرام سے جرمن شیپرڈ رکھیں، 2-4 جرمن شیپرڈ رکھیں، اور جناب فرسٹ کلاس بزنس لا کر گھر بیٹھے کمائیں. آپ کو پبس دکھاتے ہیں جو ڈلیور ہوئے. اینڈ میں بس میں تمام دیکھنے والوں کو یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی آئیڈیا ہے، مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ہمت. انسان کی ہمت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. جب آپ اپنی ول پاور کو اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں in order to achieve your goals، تو خدا بھی آپ کی مدد کرنے لگ سکتا ہے. ایک ٹیچر ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ بالکل ڈم ہے، ڈفر ہے، اب اس کو کنسیڈریشن میں اتنا نہیں لیتا، لیکن ایک اس میں تھوڑا بہت پوٹینشیل ہے، تو ٹیچر کا بھی دل کرتا ہے کہ چلو اس کے اوپر اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا جائے، مدد کی جائے اس بچے کی، تو یہ شاید اچھا رزلٹ دے سکتا ہے. خدا بھی ایسے ہی ہے، خدا کے جو حکمت ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. آپ تھوڑی سی ہمت تو کریں. ہم لوگ ہمت بالکل کرتے نہیں ہیں، اور پھر سب خواب دیکھتے ہیں اور ٹک ٹاکس اور یہ چینلز پہ دیکھ لیا، وہ سلمان خان، سنجے دت اور ادھر کے ہمارے اسٹارز کو دیکھ لیا، فلم اسٹارز کو دیکھ لیا، شان کی لائف کو دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، وہ کیا. بیٹھے پہ سارے لوگ اسٹارز نہیں بن جاتے، امیر نہیں بن جاتے. آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹس اٹیمپٹ کرنے پڑتے ہیں. اس سے زیادہ آسان ایفرٹس کیا ہوں گے؟ اس سے زیادہ کیا آسان کام ہوگا؟ آپ نے جرمن شیپرڈ لیا، اس کے بچے لے رہے ہیں اور آرام سے بکتے جا رہے ہیں، اور کتنا آسان آپ کے لیے ہونا چاہیے. سو میں سب کو یہ سجیسٹ کروں گا، مشورہ دوں گا اینڈ میں کہ پلیز آپ بھی جرمن شیپرڈ پالیں. اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے آپ بھی فائدہ اٹھائیں.
اور اینڈ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو IGWC کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام کو عادل وزیر کا سلام اور شکریہ. تھینک یو.